بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسند متصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة: ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحيح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته، وإذا عدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زائدة على الأحاديث. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے جو بیان فرمایا تھا اس سے پہلے وہ یہ تھا کہ جو سوال اہل مکہ نے کیا تھا، پھر اس کے جواب کا پہلا حصہ شروع ہوا تھا، اور اس میں آپ کو کچھ چیزیں سنن کے بارے میں معلوم ہوئی. اس کے بعد اصل تبویب کی بات فرما رہے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور یہ بات بھی ہم نے تھوڑی سی دیکھ لی تھی کہ علو اسناد سلف جو ہے طلب کرتے تھے. اس میں بعض احیان یہ ہو کہ جس اسناد میں علو ہے اس کے رجال جس اسناد میں علو کم ہے اس سے زیادہ قوی نہ ہو، لیکن یہ مقدم علو والی ہی اسناد کو کریں گے، اسی سے حدیث لائیں گے. اس کے باوجود کہ جس اسناد میں رجال زیادہ ہے بینہ ہوا بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رجال اقوا ہے. یہ اصل میں سنا جو ان کی سلف کی وہ ایسی تھی، علو اسناد بہت مطلوب تھا. اور یہ مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی موطا جو ہے اس کی خاصیت بھی ہے. اور ان سب کتب کی وجہ سے اصل اصیل تو امام مالک کی موطا اور امام بخاری کی صحیح رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ جو اصل بات ہے اس پہ یہاں بات کریں گے، وہ ہے کہ میں نے نہیں لکھی حدیث باب میں ایک یا دو. تو اصل میں بات لوٹتی کس طرف ہے؟ تبویب کی طرف. ان کی تبویب جو ہے اس میں راز چھپا ہے، اس میں فقہ چھپا ہے، اس میں تصنیف ان کی چھپی ہے. اب اس کی طرف اشارہ ان نے پہلے بھی کہا، جیسے جب ان سے پوچھا گیا اصح ما عرفت فی الباب، یہ تو دیکھ لیا تھا نا اصح شیء فی الباب، تو پھر سے باب ہی کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ غور کریں یہاں پہ بھی باب کی ہی بات ہو رہی ہے. تو اصل میں مصدر کون سی چیز ہے؟ وہ باب ہے. اب اس اعتبار سے نہیں کہ ثمرہ کے اعتبار سے تو مصدر حدیث ہوتی ہے، لیکن تبویب کے اعتبار سے. اور یہی بات خاص امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح کے ساتھ ہی، حتیٰ کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ باب لکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی شرط پہ احادیث اس باب میں نہیں ہوتی جو انہوں نے باب لکھا ہے، پھر کوئی دوسری عام حدیث لے آئیں گے. کتاب الفرائض کی شروعات میں دیکھ لیں، سنن کی کتب کھولیں گے تو وہاں تعلموا الفرائض، لیکن یہ شرط بخاری پہ ہے نا، تو وہاں ظلم کی بات انہوں نے بیان کی. تو اس تبویب کے اندر رموز تھے، اور یہی تبویب اصل میں ان ائمہ کی کتب کو سمجھنے کا طریقہ بھی ہے. کیونکہ آپ کے سامنے ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب رکھی ہے، اور تحصیل کا طبع جو ہمارے پاس ہے 1000 سے زیادہ اوراق ہے، اور شروع کے اعتبار سے تو آپ کو معلوم ہے اس میں جو تصنیفی راز ہے وہ ابواب ہے. اور ابواب پہ کثیر کام ہوا، خاص طور پہ جب مصنف نے خود کھینچے ہو. بس امام مسلم نے ایسا نہیں کیا رحمہ اللہ، ابواب نہیں کھینچے.
امام ترمذی نے کیا، امام ابو داؤد تو خود ہی فرما رہے ہیں، امام بخاری کا تو اصل میں فن ہی وہی ہے، فن فقہ میں بخاری کا فن ہی فن ابواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ائمہ کو جزائے خیر مزید عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کے سامنے اپنا راز واضح، بخاری نے راز واضح نہیں کیا، آپ کو اس معیار پہ پہنچنا پڑے گا کہ آپ ان کی بات سمجھ سکیں۔ یہاں پہ ابو داؤد نے رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے فہم کو اور سمجھنے کو آسان کر دی۔ تو تبویب کے اعتبار سے، اور میں نے آپ کو کہا خطابی وغیرہ جو گزرے ہیں ائمہ، انہوں نے کہا کہ تبویب کے اعتبار سے احسن ترتیب بھی ہے۔ تو سب سے پہلے مؤلف کے ذہن میں آپ جائیں تو ان کے پاس کوئی ترتیب ہوگی کتاب لکھنے کی اپنے ذہن میں، اس ترتیب پہ وہ احادیث رکھیں گے، کیونکہ یہ احادیث جو روایت کر رہے ہیں کتاب میں، سارے احادیث سند کے ساتھ، سارے احادیث نے خود سنے ہیں، انہیں ترتیب سے تو نہیں سنے نہیں۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ یہاں پہ اب فقہ کے احادیث جو ہے احکام کے احادیث روایت ہوں اتحاد کے، ایسا تو نہیں، لیکن یہ جو مشائخ کے پاس گئے ہیں، سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، پھر چیز آپ کو واضح ہوگی۔ یہ پہلی حدیث لائی عبداللہ بن مسلمہ القعنبی سے، ان کے پاس گئے، حدیث سن لی، ٹھیک، اس کے بعد 11 احادیث کے بعد پھر سے ان سے حدیث لائی، میں سنن کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد 11 احادیث کے بعد لائی، اور آپ دیکھیں گے پھر بہت سارے احادیث پھر سے آئیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے، پھر ان سے پھر حدیث لائیں گے، لیکن سنی تو کسی طریقے سے ہی ہوگی۔ تو احادیث میں سنی اس طرح نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہیں 2-3 ائمہ ایک ساتھ بھی ہے، پھر کتاب لکھ رہے ہیں، ایک ہی شیخ سے سن رہے ہیں، ایک ہی محدث سے سن رہے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہی ہے کہ احادیث ساری وہی ہیں، کہیں زائد ہے، کوئی زیادہ ہے، کہیں کم ہے، لیکن ترتیب الگ ہے۔ یہ کتاب کو شروع طہارہ سے کر رہے ہیں، اس کا مقارنہ اگر آپ کریں مثلا بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح سے یا امام مالک کی موطا سے، کیونکہ ہم نے کہا ام الباب یہی دو سے جو ہے باقی کتب ابری ہیں، جیسے قاضی ابوبکر نے فرمایا۔ بخاری نے یا امام مالک نے تو کتاب المواقیت سے شروع کیا، بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعد الوحی سے شروع کیا، یہ طہارہ سے شروع کرنا۔ تو یہ ترتیب جو ہے نا، یہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذہن ہے، بات نہیں سمجھا، ترتیب ان کا ذہن ہے نہیں۔ اب یہاں پہ انہیں عبداللہ بن مسلمہ سے شروع کیا، یعنی قعنبی سے، کتاب کو قعنبی سے شروع کیا، اس کے بعد مسدد کی حدیث لائی، ان دو کو ایک باب میں رکھ دیا۔ یہ تبویب کہاں سے بنی؟ یہ تبویب کیسے ان کے ذہن میں بنی؟ یہ تو تفہیم سے بنی نا، جب ان کو بات سمجھ آئی ہے، لیکن ان سے بڑے کون فقیہ آپ کو نظر آئیں گے جو اتنا مہارت رکھنے والے ہیں کہ اتنی احادیث ان کے پاس، ان کے ذہن میں ہے، کچھ لکھی ہوئی ہے، کچھ کے ان کے پاس نسخے ہیں، اور ان کو اب یہ ترتیب فقہ پہ کتاب کی شکل دے رہے ہیں، تو مہارت ذہنی کیا ہوگی؟ منہج کسی کا سمجھنا ہے، یہ باتیں تو لازمی آپ کو جاننا، ورنہ اس کو تو ہم جو آپ نے عبارات قرات فرمائی ہے اور سنی، اس کا تو ہم 15 منٹ میں بھی امثلہ کے ساتھ شرح کر سکتے ہیں، ترجمہ تو اس کو آپ 5 منٹ میں سن لیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کے فنان ہونا اور ان کی قوت اس فن میں، فن فقہ میں، فن حدیث میں کتنی زیادہ ہے کہ اتنے احادیث کا ذخیرہ ان کے سامنے ہے، ان کو انہیں ابواب فقہ کے حساب سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔
تو یہ پہلی بات ہے تبویب کی. اور یہ بھی اپنے سے بڑے ائمہ جو ان سے تھے، ان کے مشائخ تھے، ان کو فقیہ زمان سمجھتے تھے. جیسے ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم کتاب لکھی. زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ یہ قول اصح ہے، بس یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے اختیار یہ کیا ہے. وہاں امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام اسحاق، حتیٰ کہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی عظیم کتابیں لکھی ہیں، پھر کہاں پہ نقل کیا بخاری سے اپنی کتاب میں؟ ترمذی میں. کہیں نہیں، حدیث کو اکثر نقل کیا. حدیث مانے علل کو، جیسے بیان کیا ہے، علل کو، رجال کو، تاریخ کو بخاری سے نقل کرتے ہیں، دارمی سے نقل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے یہ تبویب ہے کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكْتُبْ فِي الْبَابِ إِلَّا حَدِيثًا أَوْ حَدِيثَيْنِ. تو باب کی کوئی حیثیت ہے، باب کے شاہد کے طور پہ یہ حدیث لکھیں گے، ایک یا دو. کتاب کو ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہی نظر سے آپ دیکھیں، ان کی کتاب ہے نا انصاف، وہی ہوگا. ان کی کتاب کو انہی کی نظر سے دیکھیں. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باب میں احادیث ہے صحاح فإنه يكفر، تو وہ بہت ساری بھی ہو سکتی ہے. کبھی ایک باب میں 10 احادیث بھی ہو سکتی ہے جو ساری صحیح ہو. لیکن ان نے ایک ہی اور دو ہی لکھی ہیں. کیوں؟ ان کا مقصد اس میں ہے قرب منفعتی، کہ جو باب میں لکھ رہا ہوں، جو باب میں کھینچ رہا ہوں، جس باب کے لیے مجھے حدیث چاہیے شاہد، اس کے لیے میں ایک دو سے ہی اکتفا کر لوں گا. اس کے لیے مجھے ساری لکھنے کی ضرورت، مسند نہیں لکھ رہا ہوں میں. مسند میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ فقہ کا اس میں کوئی جو ہے کردار نہیں ہے کہ نہیں، وہاں روات سے عبرت ہے کہ نہیں. تو وہاں مسند ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ آ جائے گی تو ساری حدیث ان کی آئیں گی، اس میں تمام چیزیں ہوں گی. اب کیا اس طرح کا کام پہلے کیا گیا تھا جب ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب لکھ رہے ہیں، اور یہ کام کرنے کا فائدہ کیا ان کو لگا، وہ بھی یہ بیان کریں گے. حتیٰ کہ یہ تو یہ فرمائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی کے پاس اللہ کی کتاب اور میری کتاب ہو، اس کے بعد اس کو سنت کوئی نہیں چھوٹے گا، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. یہ دعویٰ ان کا رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ سے. اور کتاب بین المسلمین پہلے دن سے لے کر الی یومنا ھذا مشہور ہے اور مقبول ہے. اہل سنت والجماعہ کی عظیم اور اعظم کتب میں سے ایک کتاب. ایک بات یہ واضح ہوگی، کتاب کو ہی دیکھ لے، تھوڑا اگر وقت بھی لگے لیکن بات واضح ہو جانی چاہیے. روایات پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ہمارے سامنے لؤلؤی کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے. اول کتاب طہارت سے شروع کیا، کہا باب التخلی عند الحاجہ. اب ان کا مقصد یہاں تخلی عند الحاجہ ہے. اب آپ کو منہج پتہ ہے، یہاں ایک یا دو حدیث ہوں اور کیا ہوگا اس میں؟ اصح فی الباب نہیں پتہ. اصح فی الباب ہوگا اس میں یا نہیں؟ ہوگا کیونکہ خود بیان کر چکے. اصح فی الباب ہوگا تو کوئی بھی باب آپ کھول لیں اس میں اصح فی الباب ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ خود ایک اندازہ لگائیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح سے اس میں احادیث زیادہ ہونی چاہیے یا کم؟ یہ سوال ہے. اس میں تبویب زیادہ ہونی چاہیے یا کم؟ یہ بھی سوال ہے. خود سے پوچھ لیں، دیکھ لیں، بحث کر لیں. کیونکہ جہاں بھی آپ مڑیں گے وہاں اصح فی الباب ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ صحیح کا اصح ہو، اور وہ بخاری کی شرط ہے. تو بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اگر تبویب بڑھائیں گے، ان کو احادیث چھوڑنی پڑیں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ نہیں بھی ہو سکتا.
کیونکہ بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ، اب میں بخاری رحمہ اللہ کا ذکر کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ کتاب کو دوسری کتاب کے سیاق میں دیکھنے سے کتاب سمجھ آئے گی آپ کو. اصول تو بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کامل اپنی صحیح میں لایا ہے، اس میں چھوٹا کچھ نہیں ہے. اس لیے تبویب کرنی پڑی ہے ان کو ان چیزوں کے لیے بھی جو ان کی شرط پہ ہی نہیں تھی. بات نہیں سمجھے. ان نے باب التخلی عند الحاجہ لایا. پہلے ہی آپ کے ذہن میں کیا جانا چاہیے کہ کتاب شروع کی کتاب الطہارہ، اس میں باب ہے. یہاں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ کتاب کا کہ باب کا؟ باب کا. تو یعنی یہ تقسیم کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تقسیم کر دی نا. ان کے اندر کتاب کے اندر کتاب ہے، پھر کہیں گے اول کتاب الصلاۃ، پھر کہیں گے باب المواقیت. نہیں سمجھ آ رہا؟ اسی طرح زکوٰۃ کا باب آئے گا، ہے کہ نہیں؟ تو کتاب آئے گی، اس کے اندر ابواب آئیں گے. کتاب آئے گی، اس کے اندر ابواب آئیں گے. اب انہیں کیا کیا دیکھیں، کتاب الزکوٰۃ، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں باب آئے گا. تو اصل میں کتاب جو ہے، سنن جو ہے، اس کے اندر کتب ہے، کتب کے اندر ابواب ہے. ایک تقسیم تو یہ ہے، یہ بڑی تقسیم ہے. چھوٹی تقسیم کیا ہے کہ پہلے باب ہے. باب کا مقصد کیا ہے؟ استشہاد کسی مسئلے فقہیہ کے لیے ہے، یہ مقصد ہے نا. باب کہاں؟ باب التخلی عند الحاجہ، کتاب ہے کتاب الطہارہ. اب آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اصح فی الباب ہوگا. اس میں کتنی احادیث ہوں گی؟ 1 یا 2، وہی لکھا ہوا ہے. نہیں خود کہہ رہے ہیں کہوں. اگر آپ استقرا کریں گے یہی آپ رسالے کے نتیجے پہ پہنچیں گے. لیکن وہ الٹا جانا ہے کہ آپ نے رسالہ بند کر دیا، اب آپ کہہ رہے ہیں میں ایسے دیکھوں کیا کر رہے ہیں. واضح؟ اب ان نے 2 احادیث پہلے باب میں لائی. دوسرا باب الرجل، ان نے دوسرا باب لایا یتبوأ لبولہ، یہ دوسرا باب ہے. اس میں ایک ہی حدیث لائی. اس کے بعد تیسرا باب اذا دخل الخلا والا ما یقول، ٹھیک ہے، اس میں 3 احادیث لائی. چوتھا باب 5 احادیث لائی. 5واں باب 2 احادیث. 6واں 1 حدیث. 7واں 1 حدیث. یہ سارے احادیث کیا ہے؟ اصح فی الباب. یہ بھی ایک بات ہے، اور یہ کوئی ایسے بعد میں آنے والے کسی شخص کی بات نہیں. امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں. باب التخلی عند الحاجہ میں عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب بن القعنبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے لایا. حدثنا عبد العزیز یعنی ابن محمد عن محمد یعنی ابن عمر عن ابی سلمہ عن المغیرہ بن شعبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابد. پہلی حدیث ہے. واضح؟ تخلی عند الحاجہ میں جو حدیث مبارک لائی یہ صحیحین میں نہیں ہے. جامع ترمذی کے اندر بھی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد دوسری حدیث، رجال پہ تعلیق وغیرہ کریں گے تو لمبا ہو جائے گا. اس وقت ہم جو امام ابو داؤد کا جو مقصد ہے اس کو دیکھ لیں. دوسری حدیث مسدد بن مسرحد سے لائی. حدثنا عیسیٰ بن یونس اخبرنا اسماعیل بن عبد الملک عن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. بالکل باب کے لیے استشہاد لائے. تخلی عند الحاجہ. واضح؟ نیچے احادیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذهب المذهب ابعد، ہے کہ نہیں؟ دونوں ان کے نزدیک اصح فی الباب. 1 یا 2 احادیث لائی. تو آپ کے لیے اول استشہاد نے بتایا. یہ کتاب کا عموم. بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح جنائز میں لایا. حدثنا یزید بن خالد بن موہب الرملی حدثنا ابن وهب عن ابن جریج عن یحیی بن صبیح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل انه شهد جنازة ام کلثوم وابنها. اب یہ اس کے بعد حدیث مبارک پیش کی. ایک حدیث لائی اس میں صرف جنائز والی اس باب میں. دوسرا باب الرجل یاخذ من شعره
فی العشر وهو يريد ان يضحي، اس میں ایک حدیث لائے. میں نے تو آپ کو پہلے سے ہی دکھا دیا کہ جہاں سے شروعات کر رہے ہیں وہاں ایک ایک حدیث لا رہے ہیں، 2 احادیث لا رہے ہیں. ایک بات یہ ہوگی. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بعض احیان کیا کرتا ہوں، اعدت الحدیث فی الباب، باب میں کیا کرتا ہوں، حدیث کو دہراتا ہوں. ایک پہلی بات ہوگی 1 یا 2 حدیث، دوسری بات ہوگی باب میں حدیث کو کیا کرتا ہوں، دہراتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں کلمہ زائدہ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے، اس میں اضافی کلمہ ہوگا کوئی. اس کی مثال بھی آرام سے آپ کو مل جائے گی. ان میں باب الاستنجاء بالحجارہ والا باب ہے، 40ویں حدیث مارا. حدثنا سعید بن منصور و قتیبہ بن سعید، قتیبہ ان کے ہے کہ نہیں، امام ترمذی کے لیے سب کے ہوں شاید واضح. قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم عن مسلم بن قرط عن عروہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه. یہ حدیث مبارک ہوگی ایک. اس کے بعد عبداللہ بن محمد سے لایا حدثنا ابو معاویہ عن ہشام بن عروہ عن عمر بن خزیمہ عن عمارہ بن خزیمہ عن خزیمہ بن ثابت قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الاستطابہ فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع. پھر فرمایا قضا رواہ ابو اسامہ وابن نمیر عن ہشام. باب کیا کہا، استنجا بالاحجار. یہی کتاب طہارہ نہیں ہے. ٹھیک. پہلی حدیث جو لائی اس میں 3 حجر کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں اضافہ ہے لیس فیہا رجیع، دوسری میں کیا ہے، اضافہ ہے. بات سمجھ آ گئی. تو پہلی میں حدیث مبارک تو موجود ہے لیکن اضافہ نہیں ہے، دوسری میں اضافہ ہے. اسی چیز کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ بعض احیان میں کیا کروں، میں حدیث مبارک کو لاؤں گا لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس میں کسی لفظ کا اضافہ ہوگا. ایک تو یہ بات بتائی، یہ استنجاء بالاحجار والے باب میں آپ کو واضح نظر آ جائے گا. اسی طرح سواک میں بھی، باب السواک میں اگر دیکھیں بالکل قتیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے لایا سفیان عن ابی الزناد عن العرج عن ابی ہریرہ یرفعہ قال لولا ان اشق علی المؤمنین لامرتهم بتاخیر العشاء والسواک عند كل صلاة. پھر فرمایا حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا عیسیٰ بن یونس حدثنا محمد ابن اسحاق عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن زید بن خالد الجہنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة. دیکھیں بس یہی فرق آپ دیکھیں، صرف اوپر لامرتهم بتاخیر العشاء لفظ ہے اور سواک بھی ہے، نیچے صرف سواک ہے. یہی انہوں نے کہا نا، کلمہ زائدہ تھا لے آئے. 2 امثلہ آپ نے اس کی دیکھ لی. اسی طرح آپ کتاب میں چلیں گے آگے احکام میں، خاص طور پہ کیونکہ احکام میں جو بھی ائمہ جن نے تصنیف کی ہے سنن کی کتب، یا امام بخاری نے لکھی ہے، امام ترمذی نے، یعنی احکام میں الفاظ پہ بھی اور رجال میں بھی تشدید زیادہ ہے، مناقب وغیرہ میں تشدید کم ہے. شرط کا مسئلہ نہیں ہے، بس یہاں یہ ہے کہ احتیاط اس میں زیادہ ہے احکام میں. تو آپ یہ کہیں بھی دیکھ لیں. اس کے بعد پھر وہ اختصار حدیث کی بات ہے، وہ تھوڑی بحث لمبی ہے، اس کو اگلے میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.